अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लेसन नंबर 28 है और सूरह बकरा की आयत नंबर हमने पिछली दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह आया नंबर 88 तक किया था। आज हम 89 से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। दो तीन चीज़ें हैं। नंबर 1, एक हमारे पास आज एक नई बहन आई है साइमा, तो हम सब उनको वेलकम करते हैं हमारी क्लास में। अल्लाह ताला उनका भी कबूल करने आना और हमारा भी कबूल करने उनको वेलकम करना, और जो कुछ हम सीखते हैं और सिखाते हैं अल्लाह ताला इसको कबूल फरमा ले और हम सबको इसका अजर दे, हम सबको इस पर इसको समझने की, इस पर अमल करने की तौफीक दे और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक दे, आमीन। सेकंड थिंग ये है कि सबा की अम्मी बहुत बीमार हैं, क्रिटिकल हैं, तो प्लीज आप सब मिलके सबा की अम्मी के लिए बहुत दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको जो उनके हक में बेहतर है उनके लिए, अगर शिफा है तो अल्लाह उनको शिफाए कुल्ली अता फरमाए, और अगर उनके लिए आखिरत बेहतर है तो अल्लाह ताला उनकी सब मुश्किलें आसान कर दे और सबके लिए आसान कर दे इंशाल्लाह। तो जो भी अल्लाह का हुक्म है, हम अल्लाह पे, जाहिर है अल्लाह की ही चलती है, वही फैसले फरमाता है और हम अपना तवक्कुल अल्लाह पे डाल के दुआ करते हैं। तीसरी ये है कि सईदा अल मदानी जो है उनके हस्बैंड भी बहुत बीमार हैं और उनकी सर्जरी हुई है, ब्रेन की सर्जरी हुई है, तो वो कह रही हैं प्लीज सब लोग बहुत दुआ करें कि वो स्पीडी और कंप्लीट रिकवरी अल्लाह ताला उनको दे दे, मुकम्मल, और जल्दी उनको शिफा अता फरमाए, मुकम्मल शिफा अता फरमाए इंशाल्लाह। तो आप सब दुआ करें इंशाल्लाह। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। नाहिद आपका माइक खुला हुआ है, तो अगर बंद कर लें तो बेहतर होगा ड्यूरिंग द क्लास इंशाल्लाह। तो चलें अब आया नंबर 89। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिक़न लिमा मअहुम वकानु मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू फलम्मा जाअहुम मा अरफ़ू कफ़रू बिही फ़लअनतुल्लाहि अलल काफ़िरीन। और ये देखें, ये सिर्फ काफिरीन का लफ्ज जो यूज हो रहा है ना, ये हम समझते हैं ना कि ये अहले किताब के लिए नहीं यूज हो रहा है, लेकिन बहुत क्लियरली यहाँ पर जिनके मुतालिक बात हो रही है वो जूस के मुतालिक बात हो रही है। तो ये भी उन्हीं के मुतालिक है कि वो अल्लाह ताला की लानत उन पे है। जस्ट इन द बिगिनिंग बताना चाह रही थी। वलम्मा, वलम्मा एंड व्हेन, व मीन्स एंड, लम्मा मीन्स व्हेन। उर्दू में आप लिखेंगी और जब। वलम्मा एंड व्हेन उर्दू में लिखेंगी और जब। जाअहुम, जा यजीउ आपको पता है, जा मीन्स केम, जाअहुम केम टू देम, जाअहुम केम टू देम, यानी जब आया उनके पास या आई उनके पास, दोनों ठीक है, लेकिन आगे जाके कॉन्टेक्स्ट क्या है, किताब की बात हो रही है, तो इसीलिए आप इसमें लिखें कि जब आई उनके पास। इंग्लिश में तो केम है, दोनों के लिए केम टू देम, उर्दू में लिखेंगे जब आई उनके पास किताबुन, यानी एक किताब। अब एक किताब उनके पास आई, तो फिर अल्लाह ताला ये भी बता रहे हैं कि वो कौन सी किताब थी। वो कोई मेरी और आपकी लिखी हुई किताब नहीं थी। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मिन इंदिल्लाह, मिन इंदिल्लाह, मिन मीन्स फ्रॉम, और इंदिल्लाह यानी मिन इंदिल्लाह कहा जाता है फ्रॉम अल्लाह, मिन अल्लाह भी कह सकते हैं, लेकिन अल्लाह के पास से किताब आई, तो इट्स मिन इंदिल्लाह फ्रॉम अल्लाह। और उर्दू में आप कहेंगे अल्लाह की तरफ से, अल्लाह से है मिन अल्लाह, लेकिन अगर आप कहते हैं मिन इंदिल्लाह अल्लाह की तरफ से, और इंग्लिश में आप वही कहेंगे फ्रॉम अल्लाह। सो व्हेन अ बुक केम टू देम फ्रॉम अल्लाह, तो क्या हुआ, मुसद्दिक़ुन लिमा, मुसद्दिक़ुन का मतलब है साद दाल क़ाफ, आप कई दफा ये कर चुके हैं, इसका मतलब है जो कंफर्म करती है, जो उसकी तस्दीक करती है, ठीक है। सो इंग्लिश में आप लिखेंगे कंफर्मिंग, कंफर्मिंग यानी, और आप कहेंगे विच कंफर्म्ड, और उर्दू में आप लिखेंगे तस्दीक करने वाली। और अब आपको पता चल रहा होगा कि ये है फॉर्म 2। जो फॉर्म 2 क्या था, फ़अला, ठीक है ना। तो सद्दक़ा, तो सद्दक़ा जो है उसकी इस्मुल फ़ाइल है, ये उसकी इस्मुल फ़ाइल है, यानी कि, और ये एडजेक्टिव भी है, एक तरह से सिफा भी है, क्योंकि वो किसी चीज को कंफर्म कर रही है। तो एक किताब आई जो कि कंफर्म कर रही है, तो ये उसकी सिफा भी है, और ये उस यानी एडजेक्टिव भी है, और ये इस्मुल फ़ाइल भी है, यानी वो चीज जो कि फेल से बन के एक
اسم بن گئی ہے, ٹھیک ہے. اٹس اے ڈیریویٹو فرام دا فعل. اور اس کی مصدر کیا ہے آپ کو پتا ہے, ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی, تصدیق کرنے والی. تو عربک میں اس کا مصدر ہوگا تصدیقن, تصدیقن, ٹھیک ہے نا. اور اردو میں ہم کہتے ہیں تصدیق. تو اگین آئی ریپیٹ, کنفرمنگ یا وچ کنفرمڈ, تصدیق کرنے والی, اور فارم 2 ہے. لما معہم, لما what was, لما what was, معہم, مع means with, hum means them, مع means with اور hum means them. So لما معہم means what was with them. اردو میں آپ کہیں گے اس کی جو ان کے پاس تھی یا ان کے پاس تھا, اس کی جو ان کے پاس تھی یا اس کا جو ان کے پاس تھا. تو اس کو جب کنفرم کرتے ہیں تو اردو میں اچھا یہی لگتا ہے, اس کی, اس چیز کی تصدیق کرنا, تصدیق کے ساتھ اس کی جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کی جو ان کے پاس تھا. اب ان کے پاس کیا تھا وہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ کتاب تھی جو پرانی کتابیں تھی اس سے پہلے, ارلیئر بکس, لیکن ابھی آئے گا اس میں آپ اب دیکھ لیں. وَكَانُوا, وہ مینس, اب وہ اور بھی ہوتا ہے لیکن یہاں پر وہ کا مطلب ہے while کانو they used to, while they used to, اردو میں آپ کہیں گے جب کہ, وہ کا مطلب ہے جب کہ, یا حالانکہ بھی کہہ سکتے ہیں, وہ تھے. کانو وہ تھے, پاسٹ ٹینس ہے نا, کانا یکونو یاد ہے. من قبل آپ سب کو آتا ہے بیفور, یعنی ارلیئر, یعنی اس سے پہلے جو وہ تھے, پہلے, اس سے پہلے, بیفور, من قبل, اس سے پہلے, بیفور, ارلیئر. یستفتحون, یہ آپ کے لیے نیا ورڈ ہے, اور یہ ورڈ کے روٹ لیٹرز آپ کو پتہ ہیں, فتح, جیسے ہم کہتے ہیں فتح, کسی چیز کو کھولنا, کسی چیز کو کانکر کرنا. تو یستفتحون, اس کے آپ لکھ لیں, دس از فارم 10. استفتح, یستفتح, استفاح, استفتح, سوری ذرا مشکل ہے, استفتح, یستفتح, استفتاح, فارم 10 ہے. یعنی کہ وہ لوگ فتح کے لیے دعا, they were wishing for فتح, they were praying for, جیسے ہم کہتے ہیں نا استغفارن, ہم استغفارن کیا کرتے ہیں, ہم کسی کی مغفرت نہیں کر سکتے لیکن ہم مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں. تو اس میں وہ لوگ چاہ رہے تھے, وہ لوگ دعا کر رہے تھے کس چیز کے لیے, فتح کے لیے. they were praying for victory, for success. وار میں تو وکٹری ہوتی ہے نا, تو they were praying for victory, اور اردو میں آپ کہیں گے وہ فتح کی دعا مانگا کرتے تھے. کانو آ گیا نا, تو وہ مانگا کرتے تھے. they used to pray یا they were praying for victory, اور اردو میں آپ کہیں گے وہ فتح کی دعا مانگا کرتے تھے. الذین کفروا, علی آپ کو پتا ہے اوور یا اپون یا اگینسٹ, الذین those who, کفروا disbelieved, over those who disbelieved, ان لوگوں پر, یعنی فتح کے لیے دعا کرتے تھے جنہوں نے کفر کیا, ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا. اب یہ آپ بات سن لیں کہ وہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ جنہوں نے کفر کیا ان کے اوپر ہمیں وکٹری ملے, ہمیں فتح ملے. لیکن آگے کیا لکھا ہے, فلما جاءہم, فلما, ف کا مطلب ہے دین, لما کا مطلب ہے لما, ف کا مطلب ہے when, اور لما کا مطلب ہے then. آپ اس کو لکھیں گے then when, اور پھر جاءہم, same thing, came to them, then when came to them, پس جب آیا ان کے پاس, پس جب آیا ان کے پاس, تو کیا ہوا, ما عرفو, ما means what یا that which یا whom, یہ سب چیزیں ماں کے لیے ہے, مطلب انسان کے لیے بھی ہو سکتا ہے, لوگوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے. نارملی ہم کہتے ہیں من, لیکن جب اس طرح کا سینٹینس ہوتا ہے تو اس میں ماں یوز کرتے ہیں. ما عرفو یعنی what یا whom they recognized, اور عرفو کے روٹ لیٹرز ہیں عین رافع, عین رافع, عارفہ, معرفہ, جس طرح آپ جانتے ہیں نا, معرفہ وہ چیز جس کو ہم ریکگنائز کرتے ہیں. تو عرفہ یعرفو عرفانون, عرفہ یعرفو عرفانون, اس کا مطلب کیا ہے, جس کو ریکگنائز کرنا. تو اس کا پورا مطلب کیا ہے, what یا whom they recognized, ما عرفو they recognized, جس کو, اردو میں جس کو انہوں نے پہچان لیا, مطلب جس کو وہ پہچانتے تھے یا جس کو انہوں نے پہچان لیا.
پہچانتے تھے پہلے سے, جانتے تھے فرام their علم. Now انہوں نے دیکھ لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد وہ پہچان گئے کہ یہ وہی ہیں جن کے بارے میں ہماری کتابوں میں تھا. تو اب انہوں نے کیا کہا, کفروا بہ, they disbelieved in him اور in it, دونوں چیزیں آ سکتی. بہی کا مطلب in it بھی ہوتا ہے, in him بھی ہوتا ہے. تو they disbelieved in him, انہوں نے اس کا کفر کیا یا اس کا انکار کیا. اب چاہے وہ انسان کے بارے میں چاہے کتاب کے بارے میں, دونوں پہ اپلائی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کفر کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کا بھی کفر کیا. تو they disbelieved in it, انہوں نے اس کا کفر کیا یا انکار کیا. فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. اب اللہ کہہ رہے ہیں یعنی therefore یعنی so یعنی thus, انگلش میں آپ یہ بھی کہہ سو کہہ دیں, therefore کہہ دیں, thus کہہ دیں, اور اردو میں آپ کہیں گے پس کیا ہوا, لعنت اللہ یعنی the curse of Allah is علی الکافرین, upon the disbelievers. پس اللہ کی لعنت ہے, پلس اللہ کی لعنت ہے, اور لعنت کے روٹ لیٹرز کیا ہے, لام عین نون, لان کرنا, ٹھیک ہے نا, ہم سب کو آتا ہے, اردو میں بھی لعنت ہی کہتے ہیں. بس اللہ کی لعنت ہے, therefore the curse of Allah is علی الکافرین, upon the disbelievers, کافروں پر. اللہ کی لعنت ہے کافروں پر. اب آپ دیکھ لیں, شروع میں ہی میں نے آپ کو کہا کہ بات ہو رہی تھی یہ جوز کی, مینلی جوز کی, باقی مشرکین مکہ کی بھی ہے, سب کی ہے, مدینہ میں بھی جو منافقین تھے مشرکین تھے ان کا بھی ہے, لیکن مینلی کون تھے, جوز تھے, جنہوں نے یہ سب ڈرامہ کھیلا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قوم میں سے نہیں ہے, ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان کو فالو کریں یا ہم ان کو ایکسیپٹ کریں. تو اس کی چھوٹی سی تفسیر کر لیتے ہیں, تفسیر فار آیا نمبر 89. اینڈ وین came to them, کس کے پاس آئے, اس کا مطلب ہے جاءہم کا میننگ ہے ٹو دا جوز. when came to them, to the Jews, confirming what is with them, یعنی کہ تورا, ان کے پاس تورا تھی, اس کی تصدیق کی, تو مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے اور ساتھ میسج بھی آیا, ٹھیک ہے نا. تو یہ سب ہے, کنفرم کس چیز کو کر رہی تھی, قرآن کس چیز کو کنفرم کرتی ہے, تورا کو, زبور کو, انجیل کو. اور پھر کیا ہوا, ان کو پتا تھا کہ تورا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر ہے. Torah had mentioned clear signs کہ coming of another prophet. تو جوز جو ہیں وہ خود eagerly wait کر رہے تھے, and they were praying. آپ نے پڑھا نا کہ وہ pray کر رہے تھے, دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ وہ prophet جلدی سے لا دیں. اور ان کی دعا کیا ہوتی تھی, they used to say, oh Allah, send the prophet about whom we read in the Torah so we can kill the disbelievers. یہ ان کا تھا کہ یا اللہ آپ ایسے اس پروفٹ کو بھیجیں, اس نبی کو بھیجیں, اس رسول کو بھیجیں جن کا ہم نے تورا میں آپ نے ذکر فرمایا اور جو ہم پڑھ چکے ہیں, تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کون ڈسبیلیورز ہیں, ہم ان پہ فتح حاصل کر لیں, ہم ان کو مار دیں. لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ ہماری قوم میں سے نہیں ہے, ہماری امت میں سے نہیں ہے, اور یہ دوسری قبیلے میں آئے ہیں, انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. although they knew very clearly کہ وہی اللہ کے میسنجر ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے, اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی لائز کو ایکسپوز کر رہے ہیں. یہ آیت اسپیسیفکلی ان کی لائز کو بھی ایکسپوز کر رہے ہیں, ان کے جھوٹ کو بھی, اور ان کی جو فالس آرگیومنٹس تھی اور ان کی جو ایکسکیوزز تھی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں ایکسیپٹ کر رہے ہیں, اور انہوں نے پھر بھی فیتھ کو ریجیکٹ کیا, ایمان کو ریجیکٹ کیا. تو اللہ تعالیٰ اس لیے پنش کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی لعنت یا اللہ کی کرس ان لوگوں پہ ہے. اور جب اللہ کی لعنت کسی کے اوپر آ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے, نعوذ باللہ, اللہ ہم کو بچا کے رکھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گائیڈنس سے بینیفٹ نہیں کر سکیں گے. جو گائیڈنس اللہ کی طرف سے آئے گی اس سے وہ بینیفٹ نہیں کر سکیں گے. وہ بار بار کہتے تھے نا کہ ہمیں غلف ہے, ہم پہ غلاف ہے. پچھلی دفعہ بھی ہم نے لاسٹ ویک بھی یہی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پنش کیا ہے, اور یہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کے دلوں کے اوپر کوئی غلاف ہے, یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اب ہدایت روک رہے ہیں کیونکہ وہ ہدایت لینا نہیں چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ ہدایت لے, تو اللہ تعالیٰ پھر روک دیتے ہیں ہدایت کو. استغفر اللہ, اللہ ہمیں بچا کے رکھے. تو آیا نمبر 90 پہ جاتے ہیں. بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. یہ سب آپ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں. فباءوا بغضب على غضب, یہ آپ کو میننگ پتہ ہے, ابھی ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں. بئس ما, بئس کیا چیز ہے, اس کے روٹ لیٹرز ہیں با, حمزہ, سین.
बअसा बिअसा सब वही चीज है, और इसका क्या मतलब है, evil, यानी बहुत बड़ी बुराई। तो अल्लाह ताला फरमा रहे बिअसमा, evil is what, बिअसा means evil और मा means what, evil is what या that which, यानी बहुत बुरा है जो, इश्तराउ बिही, इश्तराउ आपको मालूम है शीन राया, इसका मतलब क्या है, किसी चीज को खरीदना, किसी चीज को सेल करना, यानी कोई ट्रेड करना। तो इश्तराउ बिही यानी they sold with it, इश्तराउ they sold bihi with it, यानी उन्होंने बेच दिया जिसके साथ, यानी जिसके बदले में। जब आप कोई चीज बेचते हैं तो आपको या पैसे मिलते हैं या कोई और चीज उसके बदले में मिलती है, एक एक्सचेंज हो जाता है, एक ट्रेड हो जाता है एक। तो उसके मुतालिक अल्लाह कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा एक ईवल था, दैट या दैट व्हिच या व्हाट दे सोल्ड विद इट, किस चीज को उन्होंने बेचा, अनफुसहुम, अपनी सोल्स को, अपनी जानों को। अब इसका मतलब नहीं है कि अपनी जान देके, उसका मतलब ये अपनी नफ्स को, अपनी थिंकिंग को, अपनी बिलीव्स को, अपने अमाल को। तो आप इसको लिखेंगे देयर सोल्स ही लिखेंगे, क्योंकि अरबिक में वर्ड अनफुसहुम में लिखा हुआ है, तो देयर सोल्स लिखेंगे या आप लिखेंगे देमसेल्व्स, दे सोल्ड देमसेल्व्स, अपने आप को बेच के, अपनी जानों को, उर्दू में आप लिखें या अपने आप को या अपनी जानों को। आई यकफुरू, अन का मतलब है दैट, यकफुरू दैट दे डिसबिलीव, यानी कि वो अपने आप को बेच के इस बात पे आमादा हैं, इसके बदले ये खरीद रहे हैं कि वो कुफर करें। सो दैट दे डिसबिलीव, अपने आप को बेच के, ये कि वो कुफर करते रहें, ये कि वो इनकार करते हैं, ये दोनों चीजें उसमें, कि वो कुफर करें या इनकार करें। कुफर का दोनों मतलब है, दे डिसबिलीव, दे डिनाई, डिनाई भी कह सकते हैं, बिमा अनज़लल्लाहु, बिमा अनज़लल्लाहु, बिमा मीन्स इन व्हाट, अनज़ला सेंट डाउन, अल्लाह यानी अल्लाह, इन व्हाट सेंट डाउन या इन व्हाट रिवील्ड अल्लाह। और ये आपको मालूम है नून जा लाम 3 रूट लेटर्स हैं, और ये फॉर्म 4 है, अनज़ला युनज़िलु इंज़ालुन, अनज़ला युनज़िलु इंज़ालुन इज फॉर्म 4। तो अब इंग्लिश में इन व्हाट सेंट डाउन और रिवील्ड अल्लाह, उर्दू में आप कहेंगे जो अल्लाह ने नाजिल फरमाया, जो अल्लाह सुब्हाना तआला ने उतारा, जो अल्लाह सुब्हाना तआला ने नाजिल फरमाया। डिसेंडेड भी कहते हैं, व्हाट अल्लाह सेंट, व्हाट अल्लाह सेंट भी है, सेंट, अच्छा मैंने लिखा हुआ है सेंट डाउन, ओके। बग़यन, बग़यन आपको पता है उर्दू में भी जैसे हम कहते हैं बागी, सो इसके रूट लेटर्स हैं बा गैन या, इसका मतलब है रिबेल करते हुए, सरकशी करते हुए, बगावत करते हुए। इंग्लिश में आप लिखेंगे रिबेलिंग या ग्रजिंग, ग्रजिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि वो ग्रज कर रहे थे, उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि अल्लाह ने ये नबी को भी भेजा और नबी के साथ इस किताब को भी भेजा है, तो देवर रिबेलिंग। तो आप कहेंगे रिबेलिंग स्लैश ग्रजिंग लिख लें, और उर्दू में आप लिखेंगे सरकशी से या जिद में या बगावत में, ठीक है ना, बगावत में या जिद में या सरकशी से। आई युनज़्ज़लल्लाहु, ये अभी आपने पढ़ा, आई युनज़्ज़लल्लाहु, नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु तंज़ीलुन, नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु तंज़ीलुन, ये कौन सा फॉर्म है, फॉर्म 2। नज़्ज़ला कौन सा फॉर्म है, टू फ़अला की तरह, और इसमें क्या हुआ, रिपीटेडली। तंजील वो चीज है जो रिपीट, आपको बताया ना कि जो फॉर्म 2 है वो डिफरेंट चीजों के लिए यूज है, कभी होता है कॉजिट, कभी होता है कि उसको इंटेंसिफाई करने के लिए, और कभी इसलिए होता है कि जो चीज रिपीटेडली होती रहती है उसके लिए। यहाँ पर उसको इंटेंसिफाई के बदले आप लिख लें रिपीटेडली, फॉर्म 2 में रिपीटेडली यानी बार बार अल्लाह ताला नाजिल करते हैं। तो अब इसका मतलब होगा दैट सेंड्स डाउन अल्लाह, युनज़्ज़िला दैट सेंड्स डाउन अल्लाह, मतलब रिपीटेडली कि नाजिल करता है अल्लाह, अल्लाह नाजिल फरमाते हैं, मिन फदलिही, और फदल के रूट लेटर्स हैं फा बाद लाम, ऑफ, मिन का मतलब है ऑफ या फ्रॉम, हिज ग्रेस, फदलिही हिज ग्रेस या हिज बाउंटी, हिज ग्रेस या हिज बाउंटी। उर्दू में तो फजल ही है, अपने फजल से, अल्लाह ताला जो अपने फजल से नाजिल फरमाते हैं उसके अगेंस्ट ये लोग रिबेल करते हैं, सरकशी करते हैं। अला मैं यशाउ, यानी अल्लाह ताला जिसके ऊपर नाजिल करता है, अला मैं यशाउ, जिसको अल्लाह चाहे। यशा का आपको पता है शीन या हमजा, शाअ यशाउ मशीअतुन, यानी शाअ यशाउ मशीअतुन, यानी अल्लाह ताला की मशीयत जिसमें होती है, जिसको अल्लाह ताला चाहते हैं, जिस पे अल्लाह ताला नाजिल फरमाते हैं, अपॉन whom he wills, इंग्लिश में आप लिखेंगे अपॉन whom he wills, उर्दू में कहेंगे उसके ऊपर, यानी पहले अला है तो आप कहेंगे ऊपर या पर, मन जिसके,
جس کے یشاء وہ چاہتا ہے. تینوں الگ الگ لکھیں گے تو آپ کہیں گے پر یا اوپر جس کے وہ چاہتا ہے, upon whom he wills. اور اگر آپ اس کو جوڑ کے لکھیں گے تو آپ لکھیں گے جس کے اوپر وہ چاہتا ہے, جس کے اوپر اللہ چاہتا ہے اس کے اوپر نازل فرماتا ہے. من عبادہ, من عبادہ, من کا مطلب فرام یا آف, اور عباد آپ کو سب کو معلوم ہے عین با دال, اس کا مطلب سلیوز, عبد, عبادت کرنے والا یا سلیوز, ٹھیک ہے نا. تو اپنے غلاموں میں سے جس پر اللہ چاہتا ہے, اپنے سلیوز میں سے, فرام یا آف ہز سلیوز, جس میں سے چاہتا ہے اللہ نازل فرماتا ہے. اب ان کی اس حرکت سے جو وہ لوگ بغین بینہم بغین کر رہے ہیں, وہ لوگ باغی ہو رہے ہیں, اس کی وجہ سے, اور ریبیل کر رہے ہیں اور نہیں مان رہے ہیں اور انکار کر رہے ہیں, کفر کر رہے ہیں, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فباؤوا بغضب علی غضب. باء یبوء بوء, باء یبوء بوء, روٹ لیٹرز با واو حمزہ. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اس چیز کی وجہ سے کیا ہوا, سو therefore یا thus they brought upon themselves. آپ کو پتا ہے نا, باؤ کا مطلب ہے اپنے اوپر خود لے آنا. اللہ تعالیٰ خود نہیں کرتا, آپ اپنے اوپر اپنی حرکتوں کی وجہ سے اللہ کا غصہ لا رہے ہو. بغضب علی غضب, wrath upon wrath, anger upon anger. اس کو اردو میں آپ کیا کہیں گے, بس وہ لے آئے اپنے اوپر, یا آپ یہ کہیں گے وہ مستحق ہو گئے, یعنی they deserved it, وہ مستحق ہو گئے کس چیز کے, غضب پر غضب, اللہ کے غضب پر غضب جو ہے ان کے یہ لوگ مستحق ہو گئے. انہوں نے خود اپنے اوپر یہ لے کر آ گئے. ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتی ہوں, so therefore thus, جو ورڈ آپ کو پسند لکھیں all the same, they brought upon themselves wrath upon wrath یا anger upon anger. اردو میں آپ کہیں گے پس وہ لے آئے اپنے اوپر یا وہ مستحق ہو گئے غضب پر غضب, غضب علی غضب, ٹھیک ہے نا. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ. اور یہ لوگ جنہوں نے کیا تھا, اگین اللہ تعالیٰ ریپیٹ کر رہے ہیں, لِلْكَافِرِينَ, یہ کافر ہیں جنہوں نے یہ کیا. اب ہم بار بار اگر یہ کہیں گے اہل کتاب تھے, لیکن اہل کتاب میں سے انہوں نے کفر کیا, ٹھیک ہے نا. والکافرین, اینڈ فار دا ڈسبلیورز, اور کافروں کے لیے ہے کیا چیز ہے, عذاب مہین, عذاب پنشمنٹ, اور مہین کیا چیز ہے, جو humiliating یا disgraceful. So a punishment and for the disbelievers is a punishment humiliating, اور اگر آپ کو سینٹینس میں ڈالیں گے and a humiliating punishment is for the disbelievers. اردو میں آپ کہیں گے اور کافروں کے لیے ہے ایک رسوا کن یا رسوا کرنے والی یا ذلیل کرنے والا عذاب, ٹھیک ہے. تو ان کے لیے ایک رسوا کن یا رسوا یا ذلیل کرنے والا عذاب. دیکھ لیتے ہیں چھوٹی سی اس کی تفسیر کر لیتے ہیں. تفسیر آیا نمبر 90. اس آیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جوز جو ہیں, جو انہوں نے, یہودیوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا. مطلب انہوں نے کس چیز کو بیچا, سچائی کو بیچ کے فالسہڈ خریدا. they exchanged, they sold the truth for falsehood. اب انفسهم, یعنی ان کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لاسٹ نبی ہیں اور یہ میسج اللہ کی طرف سے لاسٹ میسج ہے, لیکن انہوں نے اس سچائی کو, اس حق کو بیچ کے اور فالسہڈ کو خرید لیا, اور انہوں نے چھپانے کی کوشش کی جو کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتا تھا, جو ان کی کتابوں میں تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے nothing could be worse than that, کہ وہ اپنے لیے چوز کر رہے ہیں. بئسما, اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, بئسما, it is bad, it is evil, جو انہوں نے اپنے لیے چوز کیا by disbelieving, جو اللہ نے ریویل کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, instead of believing in him and supporting him. یہ بہت بڑا کرائم ہے, بہت بڑا گناہ ہے جس کو اللہ بالکل پسند نہیں کرتے تھے, تو اللہ نہ کرتے ہیں ابھی بھی. and that is why Allah, it made Allah so angry. It made Allah so angry. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس ڈس بلیف کی وجہ سے, اس ٹرانسگریشن کی وجہ سے, اس ایروگنس, تکبر کی وجہ سے ان کو ڈبل لاس ہوگا, ڈبل خسارہ ہوگا, in this life as well as in the hereafter, جس کی وجہ سے ان کو یہاں بھی ذلت ملے گی, ڈسگریسفل, اور ہیوملیٹنگ پنشمنٹ ان کے لیے وہاں بھی انتظار کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو بچا کے رکھے اللہ کے غضب سے, اللہ کی پنشمنٹ سے, کیونکہ ہماری بھی حرکتیں کچھ ایسی ہی ہو جاتی ہیں کہ ہم بھی کسی چیز کو بلیو کرتے ہیں, کسی چیز کو نہیں بلیو کرتے ہیں. ہم اللہ کے غصے کو کبھی کبھی کہتے ہیں نا, للکار دیتے ہیں, پکارتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہو, کوئی ایسے کام کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے. آیا نمبر 91. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أُنزِلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا
बिमा अनज़ला अलैना व यकफुरूना बिमा वराअहु व हुवल हक़्क़ु मुसद्दिक़न लिमा मअहुम कुल फलिमा तक़्तुलूना अंबिया अल्लाहि मिन क़ब्ल इन कुंतुम मुअमिनीन। क्वेश्चन है ये। तो अब कहते हैं, ये आप पढ़ चुके हैं, व इज़ा क़ीला लहुम, एंड व्हेन इट इज सेड टू देम, एंड व्हेन इट इज सेड टू देम, व एंड इज़ा when क़ीला is said lahum to them, and when it is said to them, और जब उनसे कहा जाता है। अब कीला जो है इट इज पास्ट पैसिव, आपको पता है ना, कीला मादी मजहूल है, मादी मजहूल है, लेकिन इज़ा शुरू में आ गया, उसकी वजह से जब उनसे कहा गया नहीं, उनसे कहा जाता है, कंटिन्यूअस एक बन गया, दैट बिकम्स अ शर्त। ठीक है ना, इज़ा जो है वो शर्त बन जाता है, और उसका मीनिंग जो है, ऑल्दो वो लिखा हुआ पास्ट टेंस में है कीला, लेकिन उसका मीनिंग जो है वो मुदारे बन जाता है। ठीक है, वइज़ा क़ीला लहुम आमिनू, आमिनू यानी यू बिलीव, एक इम्पेरेटिव है, एक हुक्म है, फ़ेलुल अमर है, कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब उनसे कहा जाता है आप बिलीव करें, आप सब ईमान लाएं, आप ईमान लाएं, बिमा अनज़लल्लाहु, बिमा इन व्हाट अनज़लल्लाहु सेंट डाउन अल्लाह और रिवील्ड अल्लाह, उसको उस पर, यानी आप ईमान लाएं उस पर, बिमा उस पर जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने नाजिल किया है, जो अल्लाह ताला ने उतारा है। क़ालू दे से, अब ये अगेन क़ालू इज पास्ट टेंस, लेकिन इज़ा का लफ्ज़ आया तो आप कहेंगे दे से, वो कहते हैं, एक दफा नहीं कहा था, वो कहते हैं, दे से वो कहते हैं, तो उसका मीनिंग मुदारे होगा नुमिनु, नुमिनु अगेन हमजा मीम नून से है, आमना से, नुमिनु वी बिलीव, पहला था अनुमिनु, डू यू बिलीव, अब डू वी बिलीव ऐसा कुछ था, अब था अनुमिनु, शुड वी बिलीव था ना, अनुमिनु शुड वी बिलीव, अब आता है नुमिनु, खुद कह रहे हैं वी बिलीव, हम ईमान रखते हैं, हम ईमान रखते हैं, और आपको पता है ये फॉर्म 4 है। ठीक है ना, हम ईमान रखते हैं, हम ईमान लाते हैं, बिमा उनजिला अलैना, बिमा उनजिला, इन बिमा अगेन सेम थिंग, इन व्हाट उनजिला वाज सेंट, अलैना अपॉन अस, इन व्हाट वाज सेंट अपॉन अस, यानी हम ईमान रखते हैं उस चीज पर या उस पर जो नाजिल किया गया हम पर। उनजिला अगेन फेल मादी है, मादी मजहूल, और इस वक्त जो बात हो रही है वो जवाब देते हैं, तो हर वक्त ये जवाब देते थे, तो वो जवाब ये देते हैं कि उस पर जो नाजिल किया हमारे ऊपर, हम उस पर बिलीव करते हैं। वयकफुरूना, एंड दे डिसबिलीव, एंड दे डिसबिलीव, और वो कुफर करते हैं या वो इनकार करते हैं, बिमा वराअहु, वरा का जो रूट लेटर्स हैं वाव रा या, इसका मतलब है, नॉर्मली इसका मतलब है पीछे, पीछे या बिहाइंड, ठीक है ना, तो या बैक दोनों आ जाती हैं, बैक या बिहाइंड या पीछे। बिमा वराअहु, बिमा इन व्हाट इज वराअहु, बिहाइंड इट और आफ्टर इट, और इसका ये भी मतलब है बिसाइड्स इट, यानी हम उस पर ईमान लाते हैं जो हमसे पहले नाजिल हो गया, हम उस पर ईमान लाते हैं, लेकिन आगे वो कह रहे हैं कि हम यकफुरूना, वो डिसबिलीव करते थे उस पर जो उसके पीछे है या उसके बाद है या उसके अलावा है। उन्होंने साफ बता दिया कि हम वो जो किताब हम पे आई थी उस पे हम बिलीव करते हैं, लेकिन ये भी वो झूठ कह रहे हैं, उस पे हम बिलीव करते हैं, और जो चीज उसके बाद आई है उस पे वो बिलीव नहीं कर रहे थे। वह हुवल हक़्क़ु, वह इधर वाइल है इसका मतलब, तो वह हुवल हक़्क़ु, वाइल इट इज द ट्रूथ, हा काफ काफ, इट इज द ट्रूथ, हक हालांकि वही हक है, हालांकि वही सच है, while it is the truth, हालांकि वही हक है, हालांकि वही, जब के भी कह सकते हैं, हालांकि भी वही सच है, मुसद्दिक़न यानी वो कंफर्म करती है, वही वर्ड आ गया फिर, कंफर्मिंग तस्दीक करने वाला है, लिमा मअहुम, लिमा मअहुम, लमा मअहुम, what is with them, what is with them, यानी जो उसका, जो उनके पास है, उनके पास जो कुछ है वो उसकी तस्दीक करती है। क्या चीज? अब जो किताब आई है कुरान, वो उसकी तस्दीक करती है। अल्लाह ताला बार बार कह रहे हैं कि कुरान कन्फर्म्स जो उनके पास ऑलरेडी था, क्योंकि तमाम किताबें अल्लाह की तरफ से आई, तमाम जो अहकामात है अल्लाह की तरफ से आए, तमाम जो नबियों पे जो कुछ भी आए, दे हैड द सेम मैसेज। तो अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कुल फलिमा, कुल किसको कह रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आप कहिए, आप उनसे कहिए, कुल से ओ मोहम्मद, आप कह दीजिए ओ मोहम्मद, फलिमा देन वाई, लिमा का मतलब है वाई, देन वाई यानी तो फिर क्यों, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कह दीजिए तो फिर क्यों, तक़तुलूना,
तक़तुलूना यानी did you kill, why did you kill, why you killed. Again ये तक़तुलूना is मुदारे, लेकिन ये होगा पास्ट टेंस का, इसका मतलब ये होगा क्योंकि पिछली बात करें, why did you kill, आप कत्ल करते रहे, आप कत्ल करते रहे। अब कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है कि ये क्यों है पास्ट टेंस का, अंबिया अल्लाह, यानी जब अल्लाह के प्रॉफिट्स आते रहे उनमें से आपने क्यों कत्ल, अंबिया अल्लाह द प्रॉफिट्स ऑफ अल्लाह, यानी अल्लाह के नबियों को आपने क्यों कत्ल किया, मिन कबल, आ गया ना, मिन कबल अर्लियर। तो अब अर्लियर की बात हो रही है तो मुदारे तो हम नहीं यूज कर सकते ना, वी हैव टू ट्रांसलेट, हालांकि तक़तुलूना तो ये है मुदारे, लेकिन आप इसको जब ट्रांसलेट करेंगी तो आप इसके ऊपर लिख देंगी साथ साथ कि ये पास्ट टेंस में इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला कह रहे तुम कत्ल करते रहे इससे पहले नबियों को, मिन कबल अर्लियर या बिफोर, उर्दू में कहेंगे इससे पहले या पहले। इन कुंतुम मुमिनीन, इन कुंतुम मुमिनीन, इन इफ कुंतुम यू वर मुमिनीन बिलीवर्स, इफ यू वर बिलीवर्स, अगर आप कहते हैं कि हम पिछली, देखें उनके आर्ग्यूमेंट सुने, वो कहते हैं हम पिछली किताबों पर ईमान लाए, अगर आप बिलीवर्स थे, अगर आप उन किताबों पे ईमान ला रहे थे तो फिर आपने उनको क्यों कत्ल किया, उन नबियों को। तो इंग्लिश में आप कहेंगे इफ यू वर बिलीवर्स, और उर्दू में आप कहेंगे अगर तुम ईमान वाले हो, अगर तो या ईमान वाले थे या ईमान वाले हो। कुंतुम पास्ट टेंस में हो सकता है, प्रेजेंट टेंस के लिए भी, क्योंकि अगर मुदारी यूज हुआ है तो साथ वो भी, अगर तुम बिलीवर्स थे या बिलीवर्स हो तो तुम लोगों ने क्यों कत्ल किया। तफसीर आया नंबर 91 की आया वेरी क्लियर, इसमें कोई मुझे लगता है फर्दर एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है, कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जूस से कहा कि कुरान में बिलीव करो, तो उन्होंने कहा वो पुरानी किताबें जो आ चुकी हैं बिफोर द कुरान, यानी तौरा इंजील, उन पे वो बिलीव करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा हम कुरान पे बिलीव नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, साफ साफ कह दिया। ऑल्दो कुरान तस्दीक कर रही थी, कंफर्म कर रही थी दी अर्लियर बुक्स, जो कि अल्लाह की तरफ से ही था, तो थे, तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि जूस से को कि अगर वो क्लेम कर रहे हैं, अगर वो ये कह रहे हैं कि हम पुरानी किताबों में बिलीव कर रहे थे, तो फिर उन्होंने प्रॉफिट्स को क्यों कत्ल किया जो उनके पास सेम मैसेज लेकर आए। सो ऑल्दो दे न्यू that they were true prophets, even then they killed them. तो उनको मारने का क्या मतलब है, उन्होंने जुल्म किया, they did injustice with them just because, why, आपको मालूम है, they were following their own lusts and their own desires, अपनी जो ख्वाहिशात थी उनकी तकमील करने के लिए वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी बिलीव नहीं कर रहे थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताबें भी बिलीव नहीं कर रहे थे। इससे क्लियरली क्या प्रूफ होता है कि उनके अंदर बायसेस थी, वो प्रेजुडिस थे, और इतनी एक्सट्रीम बायस थी कि उन्होंने खुद अपने प्रॉफिट्स को भी रिजेक्ट किया जो उनके पास सही पैगाम लेकर आए थे, और उनमें से किसी किसी को कत्ल भी किया। आया नंबर 92, वलक़द जाअकुम मूसा बिलबय्यिनाति थुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ला मिन बअदिही व अंतुम ज़ालिमून। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, एग्जैक्टली वही चीज रिपीट हो रही है। वलक़द, एंड सर्टेनली, देयर इज नो डाउट, इट इज फॉर श्योर। आपको पता है ना, कद से लक़द और ज्यादा हो गया, और ज्यादा श्योर हो गया। कद इज श्योरली एंड लक़द इज और ज्यादा श्योरली। वलक़द के और यकीनन और बेशक और बिला शुबा, इसमें कोई शक नहीं है, and certainly there's no doubt in it, it is for sure, और यकीनन बेशक बिला शुबा, जाअकुम मूसा, जाअकुम came to you, जाअ means came, कुम means you, came to you मूसा, जाअकुम मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम आपके पास आए, मूसा अलैहिस्सलाम आप लोगों के पास आए, बिल बय्यनात, ये अभी भी हम पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में भी, बिल बय्यनात, बा या नून का मतलब है बय्यन यानी क्लियर, विद क्लियर साइंस, बी का मतलब है विद क्लियर साइंस, यानी खुली और वाज़ेह निशानियों के साथ, यानी मौजज़ात के साथ। Again, मूसा अलैहिस्सलाम, when मूसा अलैहिस्सलाम came to you with clear signs, जब मूसा अलैहिस्सलाम आपके पास आए खुली और वाज़ेह निशानियों के साथ या मौजज़ात के साथ, सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ला, सुम्मा देन यानी फिर, इत्तख़ज़्तुम आपने पकड़ लिया, आपने ले लिया। अखज़ा, अखज़ा आपको पता है किसी चीज को लेने को कहते हैं, आप लोगों ने ले लिया, आप लोगों ने पकड़ लिया, आप लोगों ने बना लिया, जो भी लफ्ज़ आपको अच्छा लगता है आप यूज कर लें, क्योंकि वो इजला, वो जो काफ था जो उन्होंने बनाया था, जिसकी वो वर्शिप कर रहे थे, वो उन्होंने बनाया, ठीक है ना। तो सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ला, देन यू टुक द काफ, यू टुक द काफ, और उर्दू में आप कहेंगे फिर तुमने लिया या पकड़ा या बना लिया बछड़े को।
اور بچڑے کو کیا بنایا, آگے مسنگ ہے لیکن اس کا مطلب یہ معبود بنا لیا. بچڑے کو بنانے کا کیا مطلب, اگر میں آج ایک بچڑا بناتی ہوں, ڈرا کرتی ہوں یا کچھ بھی کرتی ہوں, تو کیا میں اس کی عبادت کر رہی ہوں؟ نہیں. لیکن وہ انڈرسٹوڈ تھا کہ ابھی بار بار اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہے ہیں کہ تم لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا. دے اسٹارٹڈ ورشپنگ اٹ, اس کو اپنا الہ بنا لیا. من بعدہ, آفٹر ہم, کس کے بعد؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد. جب موسیٰ علیہ السلام گئے وہاں سے کتاب لینے کے لیے, تو اللہ تعالیٰ ریمائنڈ کرا رہے ہیں بنی اسرائیل کو کہ جب وہ چلے گئے تو آپ لوگوں نے ان کے پیچھے سے, من بعدہ, ان کے بعد, ان کے پیچھے سے آپ لوگوں نے ایک بچڑے کو معبود بنا لیا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ, اینڈ یو ور, آپ کیا تھے؟ اینڈ یو ور یا وائل یو ور, اینڈ دیٹس وائی یو ور کیا تھا؟ ظالمون. ظالمون کا کیا مطلب ہے آپ کو پتا ہے؟ رانگ ڈوئرس یا اوپریسرس, ظلم کرنے والے. تو اور تم ظلم کرنے والے یا ظالم, ظالم تھے یا ظالم ہو, دونوں ہیں. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ پریزنٹ ٹینس بھی ہو سکتا ہے, پاسٹ ٹینس بھی ہو سکتا ہے. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ, اور تم ظالم تھے اور تم ظالم ہو. اس وقت تو تم نے ظلم کیا, اور یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ظلم کرنے سے ظالم بنا ہے, تو یہ کیا ہو گیا؟ فاعل. فاعل ہو گیا, اسم الفاعل بن گیا. جس طرح ہم نے پڑھا ہے کہ ورب سے یہ اسم بنتا ہے, تو اسم الفاعل ہے ڈیرائیو فرام دا ورب, ظلم کرنے والے ظالم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آیا نمبر 92 کی تفسیر دیکھتے ہیں. اس آیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے پاس کلیئر سائنس دے کے بھیجے, کلیئر پروفس دے کے بھیجے, کلیئر معجزات دے کے بھیجے, کھلی واضح نشانیاں دے کے بھیجے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے نا کہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ ہمیں پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بہت ساری معجزات آئی تھیں, لیکن میں نے اس وقت آپ کو کہا کہ ابھی آگے آنے والا ہے, تو ابھی ہم تھوڑی بار بار آئیں گی یہ چیزیں. موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کلیئر نشانیاں دی, تو اس دفعہ پھر میں نے آپ کو بتایا 9 آیات. ٹھیک ہے نا, 9 یعنی 9 سائنس, یہاں پر نہیں لکھا 9, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کم از کم 9 سائنس دیے. یہ نہیں کہ دیٹ واز اونلی. جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام ہے اور ہم کہتے ہیں 99 نیمز ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے there are only 99 names of Allah. اس کا مطلب یہ ہے کہ 99 سے بھی زیادہ ہیں. اللہ کی ہر کیریکٹر, ہر کیریکٹرسٹکس, ہر صفت جو ہے وہ بھی ایک نام ہے, اور وہ بھی اللہ کے اوپر پوری ان کی صفت میں سے آتی ہے. تو اسی طرح جب کلیئر 9 سائنس تھے یا 9 میریکلز تھے, تو کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو ایک تو ہم سب کو معلوم ہے, تھوڑا سا میں نے آپ کو کہا تھا اگلی دفعہ بتا دوں گی, تو میں نے اس دفعہ لکھ لیا کہ ایک تو ان کا کین تھا, ان کا عصا. ان کا عصا کیا تھا کہ جب وہ کہیں بھی ڈال رہے تھے, جب انہوں نے ایسے ڈالا تو کیا بن گیا؟ وہ اژدہا, اتنا بڑا سنیک بن گیا. پھر ان کا ہاتھ تھا, انہوں نے کہا جب ہاتھ اندر ایسے ڈالو بغل میں اور باہر نکالو تو کیا ہوا؟ وہ شائنی بن گیا, وائٹ بن گیا, اور لوگوں کو نظر آتا تھا کہ یہ چمک رہا ہے ہاتھ ان کا. اور تیسری چیز اس میں سے یہ کہ جب ان کا مقابلہ ہوا ان لوگوں کے ساتھ جو میجیشینز آئے تھے, تو ان کو کلیئر ٹرائمف ملی, اتنا سکسیس ملا کہ ان کا جو عصا تھا اس نے تمام, پہلے تو عصا ویسے ہی اشتا بن رہا تھا, لیکن اب یہ ہوا کہ تمام میجیشنز جو اپنا اپنا لے کر آئے جادو, اس کے اوپر جو ہے پبلکلی ان کو یہ فتح نصیب ہوئی کہ تمام ان سنیکس کو اور ان کو جو کہ جادو والے تھے ان کو اس نے, اژدہا نے جو ہے ان کو نگل لیا. پھر فلڈ کے بارے میں, موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فلڈز آ رہے تھے, پھر اس کے بعد جو وائڈ سپریڈ فیمن آئی یعنی ڈراؤٹ آئی, جو قحط آیا, اس کے بارے میں ہے, سب قرآن میں آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. پھر لوکسٹ, وہ جو ٹڈی نہیں ہوتی, ٹڈی دل جو اس نے آ کے حملہ کیا, پورا کا پورا قحط کے ساتھ فیمن ہوا, اور یہ لوکسٹ آ کے سب کھانے لگے ہر طرف. پھر لائس, جوؤں کا بھی ایک بہت بڑا ایپیسوڈ ہوا تھا کہ ہر طرف جوئیں آ گئیں. اور پھر فراگس, جو مینڈک تھے وہ, اور پھر اس کے علاوہ رین جو ہو رہا تھا, بارش ہوتی اس کے اندر بلڈ آ رہا تھا. اتنی ساری چیزیں اگر ہم یہاں دیکھیں گے تو ہم تو بے ہوشی ہو جائیں گے, شاید زندہ ہی نہیں ہو سکیں گے. اس کے علاوہ اور میریکلز ابھی آپ نے پڑھا تھا, ٹھیک ہے نا. ایک آپ نے پڑھا تھا پارٹنگ آف دا سی, کہ جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے وہاں پر تو انہوں نے عصا رکھا تو وہ دریا جو ہے آپ سب کو پتہ ہے سی جو ہے وہ پارٹ ہو گیا, 2 حصوں میں بن گیا. پھر اس کے علاوہ آپ نے پڑھا تھا ابھی کہ جب انہوں نے کراس کیا ریور کو, جب دوسری طرف پہنچے تو وہاں پر ڈیزرٹ تھا. جب ڈیزرٹ تھا تو وہاں پر اتنی سخت گرمی تھی کہ وہ لوگ مر جاتے ڈیزرٹ میں, جل بن کے راکھ ہو جاتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو شیڈ کیا. کس چیز سے؟ کلاؤڈ سے. ڈیزرٹ میں اللہ تعالیٰ نے کلاؤڈ سے ان کے اوپر رکھا. پھر آپ نے پڑھا تھا منہ و سلوہ. منہ و سلوہ کیا؟ 2 قسم کی نیوٹریشس فوڈ تھے جو ان کے لیے ابنڈنس میں آئے, بہت زیادہ
دوبارہ آئے اور ان کی ہر بھوک کی ضرورت کو بھی پوری کر رہے تھے اور نیوٹریشن کی بھی تمام وہ پوری کر رہے تھے. اس کے علاوہ آپ کو یاد ہے 12 چشمے پھوٹ نکلے تھے, وہ ایک راک میں سے نکلے تھے. اور کتنے 12 تھے کیونکہ بنی اسرائیل کے 12 ٹرائبس تھے اور ہر ایک نے پہچان لیا کہ ان کا کون سا ہے. تو یہ سب چیزیں آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ صرف 9 نہیں تھی, بہت سارے معجزات تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان تمام معجزات کو دیکھ کے بھی, ان تمام کھلی نشانیوں کو دیکھ کے بھی, ان میریکلز کو دیکھ کے بھی کیا تھا, وہ لوگ رانگ ڈوئرز رہے, وہ لوگ پھر بھی شرک کمٹ کرتے رہے. اور شرک کے لیے ظلم کا لفظ یوز ہوا ہے, اور جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کے ساتھ ظالمون کا لفظ یوز ہوا ہے. یعنی those who associate partners with Allah, they are doing the biggest ظلم that they can do. جب اللہ نے ان کو کریٹ کیا, اللہ نے سب کچھ دیا, زندگی دی ہے, سسٹیننس دی ہے, لائف دی ہے, ڈیتھ دیں گے, لائف آفٹر ڈیتھ دیں گے, سب کچھ دیں گے, سب کچھ اللہ نے دیا, رزق, روزی, اور اوپر سے جا کے ہم کسی اور کی عبادت کریں, تو اس سے بڑھ کے اور ظلم کیا ہو سکتا ہے. تو ہم نے دیکھا تھا کہ ان لوگوں نے یہ ظلم بھی کیا. مطلب ایک تو یہ جوز تھے, بنی اسرائیل والے لوگ تھے, اوپر سے انہوں نے یہ بھی کیا کہ کاف کی بھی پوجا کی جا کے, جبکہ انہیں معلوم تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. آیا نمبر 93, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا استغفر اللہ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به ایمانکم ان کنتم مؤمنین. یہ میرے لیے ذرا پڑھنے میں بہت مشکل ہوتا ہے, یہ کچھ فونٹ بھی ڈیفرنٹ ہے اور مجھے دور سے پڑھنا پڑتا ہے اور فتح کسرہ جو ہے وہ سب غائب ہو جاتے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا, وَإِذْ same thing, and when, أَخَذْنَا we took, أخذ يأخذ أخذن, أخذ يأخذ أخذن, and when we took, اور جب ہم نے لیا. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے لیا. یہ رائل وی ہے اس لیے اخذنا ہے, ٹھیک ہے نا, میجسٹک وی ہے, اللہ کی میجسٹی کو بفٹ کرتی ہے. میثاقکم, یہ آپ پڑھ چکے ہیں پہلے بھی, میثاق واو ثاقاف, یور کووننٹ, یعنی کہ تم سے covenant from you یا your covenant, تم سے پختہ عہد لیا. covenant is not a, میثاق is not a small promise, it's a پختہ عہد. تو your covenant یا تم سے پختہ عہد جب لیا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ہم نے لیا. ورفعنا, رفعنا رافعین یعنی کسی چیز کو بلند کرنا. رفع یرفع رفعن, رفع یرفع رفعن, اور پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس لیے جب ہم کہتے ہیں رفع یدین, رفع یدین کیا چیز ہے؟ اپنے ہاتھوں کو بلند کرنا. کس چیز کے لیے بلند کرنا؟ جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تب کرنا, جب رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تب کرنا, تو اور جب شروع میں تکبیر تحریمہ ہوتی ہے تب کرنا. یہ سب جو اللہ اکبر کے آتے ہیں یہ سب ہماری رفع یدین ہے. اینڈ وی ریزڈ, اینڈ رفعنا اینڈ وی ریزڈ, اور ہم نے بلند کیا. فوقکم, فوق کا مطلب اوپر یا ابو یا اوور, کم کا مطلب یو, ابو یو, اوور یو, تمہارے اوپر یا تمہارے پر, یعنی جب ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر. اینڈ وی ریزڈ ابو یو الطور, الطور کا مطلب ہے the mount, the mount یعنی اردو میں کوہ طور ہی کہتے ہیں, لیکن انگلش میں جب آپ دیکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ, کیونکہ طور کا مطلب بھی ماؤنٹ ہوتا ہے, ماؤنٹین ہوتا ہے, تو کوہ طور ہم اردو میں کہتے ہیں, کوہ طور کو جب بلند کیا, اور انگلش میں کہتے ہیں the mount. خضو, خضو کا کیا مطلب کیا ہے؟ پکڑو, ہولڈ کرو, تم پکڑو, تم لو. یو ٹیک, یو ہولڈ. خزا, تو یہ کیا ہے؟ فعل الامر, کہ آپ اس کو پکڑو. ٹیک, ہولڈ, تم پکڑو, تم لو. ما آتیناکم, ما مین واٹ, آتینا وی گیو, کم یو, واٹ وی گیو ٹو یو. ما what آتینا we gave kum to you, what we gave to you اور what we gave you, جو ہم نے تمہیں دیا, جو ہم نے تمہیں دیا. بقوتن, B means with, قوہ means strength, جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں قوت سے, طاقت سے, مضبوطی سے. انگلش میں آپ کہیں گے with strength, with firmness, یعنی firmly پکڑو اس کو, strength سے پکڑو, مضبوطی کے ساتھ پکڑو. So with strength, with firmness, اور firmly, مضبوطی کے ساتھ. وَاسْمَعُوا, یہ پھر again it is فعل الامر, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور آپ سنیے. سمع یسمع سمع, سمع یسمع سمعن, یعنی سمع
اور سمعن بھی کہتے ہیں سماعتن بھی کہتے ہیں, سماعت بھی اور سمعن دونوں مصدر ہیں, ٹھیک ہے, سماعت اور سمعن. اردو میں بھی ہم سماعت کہتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں واسمعوا, اور آپ سنیے, آپ لسن کیجئے, اینڈ یو لسن, اور تم سنو یا اور آپ سنیے. قالوا they said, انہوں نے کہا, قالوا they said, انہوں نے کہا, سمعنا we heard, ہم نے سن لیا, ہم نے سنا, we heard. وعصینا, استغفر اللہ, عصینا کے روٹ لیٹرز ہیں عین, صاد, یا, اور اس کا ہے اسا یا سی اور اس یا نون, اسا یا سی اس یا نون, تھوڑا مشکل ہے, ٹھیک ہے, اسا یا سی اس یا نون. آپ کو پتہ ہے اسینا کس نے کیا تھا؟ ہمیں پتہ ہے کہ شیطان نے کیا تھا, اور اس کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہاں پر کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا, we have listened, we heard you, وَأَسَيْنَا, and we disobeyed, and we disobeyed, یعنی اسینا, ہم نے ڈسوبے کیا اور ہم نے نافرمانی کی. آپ کی بات سن لی لیکن ہم نے نافرمانی کی, ہم نہیں مانیں گے جو آپ کہیں گے. یہ ان کی ہٹ دھرمی دیکھیں, ان کی ریبیلین دیکھیں, یہ ان کی ضد دیکھیں, کھلی ضد. وَأَشْرَبُوا کا کیا مطلب ہے؟ شربا سے نکلا ہے شین رابا, اور شین رابا کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو پلانا, ٹھیک ہے نا جی, شربت بھی ہے, پلانا بھی ہے, ڈرنک بھی ہے, سب کچھ اس میں آ جاتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ اشربوا واشربا یشربوا اشرابن, اشرابن, اشربا یشربوا اشرابن, یہ فارم 4 ہے, یہ ماضی مجہول ہے. واشربوا ماضی مجہول یعنی اگین پیسو ٹینس ہے, پاسٹ ٹینس ہے. واشربوا and were made to drink, and were made to drink, اس کا they drank نہیں ہے, they were made to drink. یا آپ کہیں گے they were poured and was poured, and was poured. اردو میں آپ یہ کہیں گے اور پلا دی گئی تھی, اور پلا دی گئی تھی فی قلوبہم, in their hearts, اور پلا دی گئی تھی ان کے ہارٹس میں, ان کے دلوں میں, ان کے دلوں کو کیا پلا دی گئی تھی؟ العجلہ, العجلہ. تو اب آپ اس کو پوچھیں گے العجلہ کا کیا مطلب ہے؟ العجلہ تو میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا کہ کاف ہے, تو کیا کاف ان کو پلا دی گئی تھی؟ نہیں. اس کا مطلب یہ جیسے کہ جب ہم کسی کی محبت میں بالکل پاگل ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں اس کو تو گھول کے پلا دی گئی ہے, ایسے لگتا ہے جیسے اس کو کسی نے گول کے پلا دی, جیسے تعویذ کسی نے کر دیا. تو وہ اس طرح کا مطلب ہے اس میں بھی, عربک میں بھی, کہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ, یعنی کہ ان کو ایسا ہے کہ جیسے ان کے دلوں میں کسی نے پلا دی ہے the love of the calf. یہ وہی لو کا معنی ہے, مطلب لکھا کاف ہے, but it means the calf means the love of the calf. بچڑے کا مطلب یہاں پر ہے, یعنی بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں گھول کر پلا دی گئی تھی. بِكُفْرِهِمْ, بِكُفْرِهِمْ کس کی وجہ سے؟ بی کا مطلب ہے بیکاز, کفر کا مطلب ہے ڈس بلیف, ہم کا مطلب ہے دیر, بیکاز آف دیر ڈس بلیف, ان کے کفر کی وجہ سے, ان کے کفر کی وجہ سے ان کو جو ہے یہ پلا دی گئی تھی. تو قل, پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے بئسما, سیم تھنگ, بئسما, ایول از واٹ, ایول از واٹ یا دیٹ وچ, یعنی یہ بہت برا ہے جو یأمرکم بہ, یأمرکم orders you to do with it, حکم دیتا ہے تم کو جس کا. کون حکم دے رہا ہے؟ اللہ حکم دے رہا ہے؟ نہیں, ایمانکم, your faith, your ایمان. اس کا مطلب کہ آپ کا جو ایمان ہے وہ صحیح ایمان نہیں ہے. جو آپ کا ایمان آپ کو حکم دے رہا ہے کہ اب اللہ کی بات سنو لیکن اس پہ اوبے نہ کرو, سمع نہ کرو لیکن اطاعنا نہیں کرو, سمع نہ کرو اور پھر عصی نہ کرو. تو یہ آپ کے اندر اس کاف کی جو محبت ہے اندر, جیسے کسی نے گھول کے پلا دی ہے, اور یہ آپ کو غلط حکم دے رہا ہے. آپ کا ایمان, ان کنتم مؤمنین, if you are believers, اگر تم ایمان والے ہو, اگر تمہارا یہی ایمان ہے تو یہ صحیح ایمان نہیں ہے. ہم لوگ بھی کلیم کرتے ہیں نا ہمارا ایمان, لیکن ہم بہت ساری غلط چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. تو آ رہے ہیں دیکھ لیں اس آیت کی تفسیر, تھوڑا سا ٹائم ہے ہمارے پاس. اس آیا میں اگین اللہ تعالیٰ ریمائنڈ کر رہے ہیں جوز کو کہ انہوں نے اپنے کووننٹ کو, اپنے میثاق کو, اپنے پختہ عہد کو انہوں نے بریک کیا تھا, اس کو توڑا تھا. اور کیوں توڑا تھا؟ ریبیلین کر کے, باغی ہو کے, اور اس کی وجہ سے وہ ڈس اوبیڈینس کر رہے تھے اللہ کے کمانڈس کی. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو
فوقکم الطور, میں نے آپ کو ماؤنٹین کے اوپر آپ کو had raised the mountain above them, اور ہم نے ماؤنٹین کو آپ کے اوپر ریز کیا تھا, ماؤنٹین کو بلند کیا تھا, ٹھیک ہے نا, ان کو نہیں اوپر کیا تھا, ماؤنٹین کو ان کے اوپر بلند کیا تھا, so that they would believe, اور وہ اگری کر لیں کہ جو ہمارے ٹرمز آف کانٹریکٹ ہیں, جو میثاق ہے, اس پہ عمل کریں, لیکن انہوں نے اس کو توڑ دیا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اس لیے کیا تھا کہ ان کی جو کاف کی جو ورشپ ہے وہ ان کے دلوں میں جو تھی وہ اب تک باقی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ کا جو بیہیویئر ہے وہ پاسٹ میں بھی بہت برا تھا, لیکن جو پریزنٹ بیہیویئر ہے, جو آپ اللہ کی ورسز کو سن رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں سمعنا, اور پھر آپ کہتے ہیں واسطینا, اور آپ کنفرنٹ کر رہے ہیں, آپ ریبیل کر رہے ہیں پروفٹس کے ساتھ بھی, تو یہ اس سے بھی زیادہ ورس ہے. پچھلی آیت میں بھی یہی تھا کہ جو آپ کا ابھی کا بیہیویئر ہے that is worse than your past behavior, اور اب کہہ رہے ہیں کہ اگین اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں this behavior is worse than your previous behavior. تو the worst of their deeds جو ہیں وہ سب سے زیادہ اور سب سے زیادہ سیویئر جو انہوں نے سن کیا, وہ انہوں نے یہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں نہیں مانا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں نہیں مانا. اور اس چیز کو ہم کو لائٹلی نہیں لینا ہے, اس چیز کو ہم کو بہت سوچ سمجھ کے لینا ہے, کیونکہ ہم لوگ یہاں پر بحث کرتے رہتے ہیں, ہمارے ساتھ بہت لوگ بحث کرتے ہیں, ہاں لیکن وہ اللہ میں مانتے ہیں, وہ آخرت میں مانتے ہیں, وہ پچھلی نبیوں میں مانتے ہیں. اگر وہ قرآن میں نہیں مانتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں مانتے ہیں, جو بھی ہیں, تو وہ مسلمان نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح وہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ بلیو کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ وہ اپنا اللہ کے ساتھ کووننٹ کو توڑتے ہیں, اور اللہ کی پروفٹس میں نہیں مانتے ہیں, اللہ کے میسج میں نہیں مانتے ہیں, اور کاف کو بھی ورشپ کرتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا جو ایمان ہے, اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں ان کنتم مؤمنین, کہ اگر تم ایمان والے ہو, پتہ چلتا ہے کہ ان کا جو ایمان ہے, ان کا جو عقیدہ ہے, اٹ از آل میسڈ اپ. ان کا عقیدہ پورا میسڈ اپ ہے. اور یہ جو کہتے ہیں ہم اہل کتاب ہیں, اہل کتاب, ان کو کتاب دی گئی, لیکن انہوں نے کتاب کے ساتھ کیا کر دیا, تحریف کر دی, تغیر و تبدل کر دیا, اس میں اپنے لاز ڈال دیا, ہم نے پہلے پڑھا تھا یاد ہے, سب کچھ اس میں ایڈ کر دیا. تو اب وہ نہیں رہے, اب وہ اہل کتاب تو کہلائیں گے, کتاب ان کو دی گئی, لیکن ساتھ جو ہے ان کا جو ایمان, ان کا جو عقیدہ ہے, وہ سب میسڈ اپ ہے. تو اب ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بلیورز ہیں, وہ کلیئرلی ڈس بلیورز ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم کو بچا کے رکھے, محفوظ رکھے کہ ہم اپنے عقیدے کو بگاڑ لیں, اور ہم ان کا سائیڈ لینا بھی چھوڑ دیں, جو ہم ان کے لیے ہم ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں ان کا یہ, ان کا وہ ہے, ان کا. کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آخر وہ لوگ بھی تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی تو ان کو اجازت دی ہے کہ وہ اس دین کو. کیا آپ یہ بتائیں, اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ کسی چیز کا, کسی کا قتل ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ نے اس کو روکا نہیں. کیا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ قتل کرے؟ میں ابھی جھوٹ بولوں گی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے روکا نہیں, لیکن کیا مطلب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں جھوٹ بولوں؟ So there's a big difference between what Allah wants and what Allah does not want. اور ہم جب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ چاہتے نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتے ہیں اس گمراہی کی طرف ان کو. یہ ہمیں کلیئرلی اپنے دماغ میں آنا چاہیے, اور بار بار میں یہ ریپیٹ کرتی ہوں. چلیں, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ہمارے پاس ٹائم ہے, پلیز سوالات پوچھیے. جی السلام علیکم نسرین, آپ نے ابھی حالانکہ کلیئر کیا ہے کہ آپ کو دمہ اور کسرہ کا پرابلم ہوتا ہے پڑھنے میں, لیکن پھر بھی آپ نے آیت کے شروع میں جو لفظ پڑھا تھا ان دللہ مصدق لما, ہم میرے پاس لکھا ہوا ہے, تو آپ نے لما پڑھا تھا, تو کیا یہ میرے پاس غلط لکھا ہے یا آپ کے پڑھنے میں کوئی پرابلم؟ نہیں, میرے پڑھنے میں ہو سکتا ہے, وہ اچھا, لما اور لما کا چکر چل رہا ہے نا, پچھلی دفعہ بھی تھا. میرے اس میں کیا ہوتا ہے کہ میرا اوپر سے وہ لائن پوری آ جاتی ہے, اور وہ یہ ورڈ میں ہے تو وہ پورا کینسل ہو جاتا ہے, تو میں اپنے آپ سے پڑھ لیتی ہوں, اور میں حافظ بھی نہیں ہوں. اور نہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن کیا اس کے میننگ میں کچھ فرق پڑے گا کسرہ اور دمہ کی وجہ سے؟ یا نارملی تو لما اور لما کا مطلب تو ایک ہی جیسا ہوتا ہے, دیٹ وچ یا فار وچ, اور اس طرح کرتے ہیں دیٹ واٹ, لیکن اس میں اتنا فرق نہیں پڑتا. لیکن پڑھنا نہیں چاہیے غلط, قرآن کی ایک حرف کو بھی غلط نہیں پڑھنا چاہیے. میں اپنے اس میں ٹھہرے, میرے پاس یہ سامنے ہے, لیکن اس میں پیج دوسرا ہے, میں آپ کو یا نورین کریکٹ کر دیں گی. جی جو بھی ہوگا, میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں اپنا بھی کریکٹ کر لوں اگر غلط. سامنے رکھتی ہوں, میں کہتی ہوں میں اس میں سے دیکھ کے آپ کو بتاؤں گی. اچھا کدھر تھا اس کے شروع میں آیت نمبر 89 جو ہے نا, وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا ہے نا, مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ.
جی میرے پاس میں صحیح آپ ہے. سے ہر وقت کہتی ہوں کہ میں اس کو سامنے رکھوں گی تاکہ میں اس میں سے پڑھوں مصحف میں سے, اس میں جی واقعی کلیئر نہیں ہے اور مجھے جی بہت ہاں اچھا بالکل. لگتا ہے جب میں کچھ غلط ہوں. جی مصدق لما معهم وكانوا من قبل ٹھیک. يستفتحون على الذين كفروا فلما جی جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بالکل ٹھیک ہے. اور بما بھی آگے نا, بما جی جی اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. آگے ٹھیک. پڑھنا اتنا کافی ہے, میں اسی سے نہیں پڑھ. نہیں کافی کافی. چلیں, سوری ٹھیک اباؤٹ ہے, دیٹ. جزاک اللہ. نہیں نہیں جزاک اللہ خیر. جی اور کوئی سوال؟ جی السلام علیکم. وعلیکم یہ السلام. مصدقن, یہ this is noun you said, right? This is not verb. This is confirming. Did I say it's ismul fa'il? اسم الفاعل. It's not ismul fa'il. مصدقن which confirms. Which That confirms. confirms. اگر آپ دیکھیں نا فعلا, فعلا میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں آتا ہے فعلا یفعلو, اس طرح پورا دیکھیں گے اس ٹیبل کو تو اس میں آ جائے گا آپ کا کہ مصدقن بھی ہے مصدقن بھی ہے, دونوں چیزیں ہیں. اور پھر وہ اس کے بعد کی 91 آیت میں مصدقا لما ہے. What is the difference between this مصدق لما and مصدق لما? Okay. What the past tense? Only the case. Okay. الحق مصدقا لما, and that is while it is the truth which confirms. مصدقا, اور because حق کی بات ہو رہی ہے تو مصدقا اس کا مفعول بہی بن گیا نا. It is something that is doing what the حق, مطلب حق کے لیے وہ کر رہی ہے نا. Okay. So the haq becomes the file, وهو الحق becomes the sort of the file, not the file, but it becomes the file, and musaddiqan, that file is doing the maf'ul bihi. اور پہلے والے میں کیا تھا؟ مصدق لما. تو وہ yeah, that I got that, yes. Let me just check that. Which ayah was it? The 89. مصدق لما. Okay, اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے تھا عند اللہ. عند اللہ, دیکھیں عند اللہ, اب آپ دیکھیں گے عند اللہ میں کیا تھا, اللہ جو ہے وہ عند اللہ آیا نا, من عند اللہ, من is حرف جر, حرف جر کی وجہ سے عند آیا, اور عند بھی حرف وہ جس کی وجہ سے مجرور ہوتا ہے عند اللہ. جب عند اللہ آپ نے کہہ دیا, اب اس کا صفہ آ گیا مصدقن آ گیا, تو وہ اس کو کنفرم کر رہی ہے. تو مصدقن in itself is the subject over here, it confirms. Right, I got it. It is the subject, it is not the object. Over there it became the object. Yeah. اور اس کے بعد کا جو ہے وہ كانوا من قبل يستفتحون, وہ مجھے سمجھ نہیں آیا وہ what exactly it ہم means. کہتے ہیں یستغفرون. جی. تو یستغفرون کا مطلب ہے کہ وہ لوگ پرے کرتے ہیں مغفرت کے لیے, ٹھیک ہے نا, استغفار کرتے ہیں, وہ لوگ استغفار کرتے ہیں, مطلب they are asking for مغفرت. یہ ایک آسک کرنے والی بات ہے نا. تو اسی طرح یستفتحون, they were asking, they are praying for what? They were praying for فتح. یستفتحون, they were praying for فتح, for victory, for success. یعنی اس سے پہلے وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں, اور جب وہ آئیں گے تو پھر ہماری لڑائی ہوگی, اور جو ڈس بلیورز کو ہم ختم کر دیں گے ان پہ ہمیں وکٹری مل جائے گی. So basically the meaning is like asking for victory, praying for victory. They were asking for victory, they were seeking for victory, they were praying. Seek بھی ہوتا ہے نا استغفار, we seek forgiveness from Allah. Seek ہے, ask ہے, pray ہے. وہ لوگ یہ سب ڈھونڈ رہے تھے کہ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے, لیکن جب وہ آ گئے تو پھر گئے. اور the next آیا کا ہے, sorry I'm asking too many questions, وہ جو بئسما ہے, بئسما بئسا is one word, بئسا. بئسا means evil, اور ما means what? Evil is what? Or evil is what be or that which be. Na? Evil is that which ishtaraw, they sold or they bought. They sold their souls, right? Thank you, Jazakallah. ناہید آپ کا مائک کھلا ہوا, آپ کچھ بولنا چاہتے ہیں. یہ بے سما یامرکم بہ ایمانکم, اس کو ذرا پھر سے مجھے تھوڑا سمجھ نہیں آیا تھا. آیا نمبر 93 میں جو ہے بئسما تو وہی ابھی جو میں نے شمیم کو جواب دیا نا, بئسا یامرکم بہ ایمانکم.
यअमुरुकुम यानी कि जो ऑर्डर करती है उसके साथ तुम्हारा ईमान तुमको ऑर्डर, तुम्हारा ईमान जो है मेस्ड अप है, तुम्हारा ईमान, तुम्हारा फेथ तुमको ये कह रहा है कि तुम अल्लाह की बात सुनो और फिर आगे लिखे समिअना व असैना, अल्लाह की बात सुनो और फिर उसके नाफरमानी करो। अगर यही तुम्हारा ईमान है तो तुम्हारे दिलों में जो है वो उस कैफ का, उस बछड़े की मोहब्बत भर चुकी है अंदर, जैसे किसी ने घोल के पिला दिया है। तो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं अल्लाह ताला कि आप उनसे कह दीजिए कि ये एक ईवल है जो तुम्हारा दिल या तुम्हारा ईमान तुमको ऑर्डर कर रहा है, अगर तुम ये क्लेम कर रहे हो कि तुम मोमिन हो। तो ये तुम्हारा ईमान है क्या? ये तुम्हारा ईमान है कि तुमको ये सिखाया जा रहा है, तुम्हारा दिल और तुम्हारा ईमान तुमको ये सिखा रहा है कि तुम अल्लाह की बात सुनो और फिर कहो समिअना व असैना? अच्छा अच्छा, what your iman is ordering, what is ordering with it your belief, your faith, if you are true believers. if you are, जब मुमिनीन लिखा तो उसका मतलब है ट्रू बिलीवर्स होता है, मुमिनीन तो बिलीवर्स को कहते हैं, लेकिन अगर तुम सचमुच के अगर बिलीवर्स हो तो फिर क्या तुम्हारा ईमान तुमको ये सिखा रहा है? जैसे समझिए अगर आप कुछ गलत काम बोले, मैं कुछ गलत काम बोलता, आप मुझे सामने से कहेंगे ये आपका ईमान आपको ये सिखा रहा है कि आप ये करें। इस तरह का एक चैलेंज अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि उनसे कहो। अच्छा ठीक है। और कोई? Assalamu alaikum, Sister Nasreen. वालेकुम अस्सलाम जी। फर When it is said that not to worship the calf, with that is it meant their forefathers, or is it for them at that time of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam? it says earlier, right? Yeah, It was it's at for the their time of forefathers. it was at the time of Musa alayhi salam. Okay, yeah. So But it's- then did they continue to do it or not? Because remember हमने स्टडी किया था कि उन लोगों के लिए भी है जो उस वक्त मूसा अलैहि सलाम की कौम में थे और उन्होंने ये किया, and it is also for the Jews and for the calf worshippers and those who are still doing it. at the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam time. And So it stuff. applies to everybody. It applies to even now after the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. It still applies now to the Hindus. Yeah, because also they don't believe in Torah because Torah said that Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam is going to come, and They believe in the Torah, but they interpret the Torah. They don't want. आपने पढ़ा था ना पिछली दफा, उससे पिछली दफा कि वो कह रहे हैं, don't tell when you meet the people of Iman, don't tell the Muslims that we found this in our books. If you tell them about this, कि हमें अल्लाह ताला ने बता दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, you will find an argument against yourselves on the day of judgment. Yeah. It's so clear कि मतलब इतना clear है कुरान में, जब और अभी जितना आगे पढ़ते जाएंगे ना, you can cross reference. Yeah. हमने ये पढ़ा था और अभी और आगे आएगा ना, like every single day when I'm reading the Quran, तो every single day I come across आयत. कल नौरीन के साथ मेरी यही बात हो रही थी कि एक ना एक ऐसी, एक नहीं ज्यादा ऐसी आयत आती हैं कि you stop there, you start wondering and you say wow, कितना clearly अल्लाह ने कुरान में ये लिखा हुआ है. Yes. But because we don't know word for word and we don't know the context, word for word भी आ जाएगा. Yeah. If we don't know the context, हम क्या होता है, हम इसको singly isolate कर लेते हैं and we say कि ये लिखा हुआ है कुरान में. और वो isolation में जब हम एक आयत को देख लेते हैं, it doesn't make sense. So it has to go with the interpretation what the Sahaba told us, because what the Sahaba learned was from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. अब मैं और आप एक नई तफसीर निकाल के बैठ जाएंगे जिसमें सहाबा की interpretation नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं है, we can do that. It will be a modern new Quran, very flexible, moderate religion Quran, वो सब हो सकता है, and then people will love it. But then it won't be the same. और ये आप देखें कितनी दफा अल्लाह रिपीट कर रहे हैं. Sometimes one wonders, बार बार कह रहे हैं और काफ का जिक्र आ रहा है, बार बार बनी इसराइल का, and it will continue. It's not that it will stop. It will continue for another few, I think 120 तक तो ये चलता ही रहेगा. उसके बाद थोड़ा सा चेंज आएगा. It's like Allah is trying to tell us कि भाई अब समझ जाओ, अब आपको पता लग जाना चाहिए कि ये सब क्या है. Even in all of the Quran, most of the things are Musa alayhi salam's, mentioned. Yeah, mentioned most of the times. वो तो मैंने पहले शायद पढ़ाया हुआ है आप लोगों को कि मूसा अलैहि सलाम का जिक्र कितनी दफा आया कुरान में और फलां का कितनी दफा आया. It's amazing. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बहुत कम आया है, मूसा अलैहि सलाम का सबसे ज्यादा आया है. फिर इब्राहिम अलैहि सलाम की बात है, मूसा अलैहि सलाम की बात है, फिरौन का कितनी दफा जिक्र आ गया है, शैतान का कितनी दफा आ गया है. हम लोग कभी बोलते हैं ना कि नहीं, आपको पता है ना, लोग कुरान को खोल के और उसके ऊपर उंगली ऐसे रख के और फिर नाम रखते हैं कि जो पेज खुल गया, जिस जगह पे उंगली रख गई वो नाम रख लेते हैं. आप यकीन करें, पाकिस्तान में एक बंदा है, उसका नाम फिरौन है. Oh my God. और एक बंदा है जिसका नाम है नस्रुम मिन अल्लाह, एक का नाम है पता है, इस किस्म के नाम है सब.
I mean, these are names that they're not for human beings, but they, मतलब फिरौन का नाम तो human being. Why do you want to keep a name फिरौन for your child जो कि अभी sinless है, उसके लिए आप फिरौन का नाम डालें? आपको पता नहीं फिरौन कौन था? The evil most person on earth. Yeah. इंसान, शैतान के बाद सबसे ज्यादा कौन था? फिरौन. Yes. तो बस अल्लाह हम लोगों को समझ दे, अकल दे. बच्चों के नाम रखते हुए या तो हम फरिश्तों के नाम डाल देते हैं. इट्स नॉट हराम टू कीप फरिश्तों के नाम, लेकिन क्या जरूरत है फरिश्तों, जब इंसान के इतने नाम हमारे सामने रोल मॉडल्स हैं. We should keep those names. अल्लाह को नाम पसंद है, अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहीम, अल्लाह को बहुत पसंद है. और फिर जितने भी पैगंबर आए, खुलफा आए, सब नाम सब अल्लाह को पसंद है. मोहम्मद by itself is a beautiful name. मोहम्मद, अहमद. हम मोहम्मद इसलिए नहीं रखते हैं कि पाकिस्तान में एक ये है कि बनी मोहम्मद अकेले नाम नहीं रखना चाहिए, इसके साथ कुछ ऐड करो. And if you keep like मेरे बेटे का नाम उमर है, तो नहीं, I was told कि नहीं, उमर रखा नहीं रख सकते हो. You have to keep मोहम्मद उमर. चले फिर, और कोई क्वेश्चन नहीं है तो लेट्स जी आपने जी ना क्या भी आपने जो बात की हम लोगों को भी एक सिस्टम की तरफ से देखिए था कि जब भी दिन पे चलना शुरू करते हैं तो कोई छोटी सी मामूली सी गलती हो जाए तो फिर लोग कहते हैं कि आपका दिन आपको ये सिखा रहा है, आपके इस्लाम आप ये सीख रही हैं. तो ऐसी सूरत में खुशी के अलावा और क्या बिहेवियर हो सकता है या क्या जरूरत है? जब कोई आपको तनकीद करे ना, आप उस तनकीद को इधर से सुने और इधर से निकालें, और आप उनको सामने से कहें. अगर आपका कोई बिहेवियर गलत है तो आप कहें अल्लाह की ज़ात ही है जो परफेक्ट है. अल्लाह ताला हमें हिदायत दे के हम सीधी रास्ते. बस अपने आप को आप देखें, मैं आपको पढ़ाती हूँ, लेकिन मैंने कभी ये क्लेम किया है कि मुझे सब कुछ आता है या नहीं आता है या कुछ भी. मैं हर वक्त कहती हूँ अल्लाह मुझे और आपको, हम सबको अल्लाह बचा के रखे. तो अपने आप को बस हम्बल रखें, किसी के कहने का बुरा ना माने. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी लोग कहते थे अगर हमें कह दिया तो हमें सवाब में इजाफा होगा. आप उनसे कहें अल्लाह ताला हमको दीन का सही इल्म अता फरमाए और हमसे दीन का काम ले ले. और मैं अपने आप को, आप कहें कि अच्छा मैं इसकी, अगर कोई कहते ये गलत है, आप कहें अच्छा मैं रिसर्च करूंगी ये सही है या गलत है, फिर मैं इसके बारे में मैं इंशाल्लाह ताला, मतलब आप ये फौरन एक्सेप्ट कर लें कि हाँ ठीक है, अगर मेरी गलती है तो मैं इसको रिसर्च करके आई विल गेट बैक टू यू. कभी भी इंसिस्ट ना करें कि जो मैं कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ, चाहे आप 100% सही कर रही हूँ. और किसी को हक नहीं है कोई किसी को कहे कि तुम ये गलत कर रहे हो, अनलेस कि वो उनको प्राइवेटली अलग समझा के बोले कि मैंने ये नोटिस किया कि आपने ये इस तरह किया, तो प्लीज देखें, ख्याल रखें, व्हाटएवर. आराम से समझाएं, मुंह पे नहीं, किसी के सामने नहीं. पब्लिक ह्यूमिलिएशन तो होनी नहीं चाहिए ना. हो गया जी चलें, ओके. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह. वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू. जज़ाकल्लाह खैरन कसीर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम व इय्याकुम. वालेकुम अस्सलाम.